عہد انتقام اس قلم علینا خان۔ کہانی ہے برسوں پہلے کی عہد کو پورا کرنے والوں کی، ملک سے وفاداری کرنے والوں کی، بدلہ اور انتقام کی آگ میں جلنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی۔ مکمل ناول۔ سردیوں کا آغاز تھا اور کراچی شہر میں کوئٹہ کی طرف سے آنے والی سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ جہاں سب لوگ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں وہ ساحل کنارے کھڑا ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ کیوں مار رہے ہو، جانے دو میرے ماما بابا کو، وہ بچہ روتے چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر ان لوگوں پر اس کی چیخ و پکار کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آفندی، تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا نا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے۔ ہا 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 ہا، ایک آدمی نے بے ڈھنگ طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ بچہ ایک پل کو ان لوگوں کی بات سن کر سہم گیا تھا، مگر ان لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ وہ قریب موجود گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ کہاں گیا وہ لڑکا؟ ڈھونڈو اسے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جلدی ڈھونڈو اسے، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے۔ وہ آدمی غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ ٹرن ٹرن ٹرن، موبائل کی بیل نے اس کی سوچوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ ہیلو، فون اٹھاتے اس نے بولا، مگر دوسری جانب اس کی بات سن کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آ کر بیٹھی تھی۔ آج تو سر نے لگتا ہے قسم کھائی ہوئی تھی کہ سارا چیپٹر پڑھا دینا ہے، اس کی ایک دوست ہانیہ نے کہا۔ شکر ہے لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ مجھے تو بھوک لگ رہی تھی، اس کی دوست نے منہ میں لیس رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں تو ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے موٹی، اس نے اپنی دوست سمین کو ہنستے ہوئے بولا، جو اس وقت کھانے میں مصروف تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے انو، اسے کھانے کے سوا کچھ نہیں آتا، ہنا نے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیسی دوستی ہو تم لوگ، اب میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گی، سمین نے روٹھتے ہوئے کہا۔ ہائے میری بیبی کو برا لگا، ہی 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 ہی، ہانی نے سمین کو بچے کی طرح پچکارتے ہوئے کہا، جس پر سمین سمیت ان سب کی ہنسی کینٹین میں گونجی۔ اچھا اب جلدی کرو میم، انم کا لیکچر شروع ہونے والا ہے، انو نے اپنی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ سب کلاس لینے کے لیے اپنی کتابیں اٹھانے لگی۔ ہم آج رات سامان دبئی نہیں بھیج سکتے، ان لوگوں کی ہم پر کڑی نظر ہے، آدمی نے اپنے سامنے موجود دوسرے آدمی سے کہا۔ مگر سرکار، شیخ تو آپ نے آج رات تک کا بولا تھا، اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے اپنے سرکار کو کہا، جو غصے سے ادھر ادھر کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ شیخ سے بات کر لوں گا، تم جا کے اپنا کام کرو، اس کے سرکار نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ، اس سے بولو جلدی یہاں پہنچے۔ مینیجر جنرل نے اپنے سامنے کھڑے کمانڈر حفیظہ ہوگا سے کہا۔ سر، میں نے اسے فون کر دیا ہے اور ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دی ہے، کمانڈر حذیفہ نے جنرل کو بتایا، اور وہ دونوں بیسمنٹ میں موجود میٹنگ روم میں چل پڑے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر جنرل نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ فوجی وردی میں کھڑا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں لال ہو رہی تھیں، ہلکے بھورے بال بیچ کی مانگ نکال کر سلیقے سے کنگھی کیے، وردی کی ہاف سلیوز ہونے کی وجہ سے اس کے کثرتی بازو نظر آ رہے تھے، اس کی گندمی رنگت پر یہ خاکی وردی بہت جچ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ جنرل کو سلیوٹ کیا اور اونچی آواز میں سلام کرتا حائم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے تم، کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے ہم، حائم نے اس مینیجر سے سرگوشی میں پوچھا۔ کہیں نہیں، فون سنتے ہی فوراً آ گیا۔ اس نے حائم کو اپنی طرف گھورتے دیکھا تو گویا ہوا، اب تو آ گیا ہوں نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کا انداز کافی جھنجھلاہٹ والا تھا۔ عمران اور اس کے آدمیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ان کی طاق میں ہیں، جو سامان ان لوگوں نے کل دبئی بھیجنا تھا وہ نہیں بھیج رہے۔ مینیجر جنرل حمدان صاحب نے ان کو ارجنٹ میٹنگ کی وجہ بتائی۔ اب ہمیں اس کے اگلے قدم تک بہت محتاط رہنا ہوگا، وہ جلد ہی سامان دبئی کے لیے روانہ کرے گا۔ جنرل صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن میں اب اور انتظار نہیں کروں گا، اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ جنرل کی بات سن کر وہ
ایک دم طیش میں بولا تھا۔ اس سب نے اسے دیکھا جو اچانک غصے میں بولا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کمانڈر، ہمیں بہت محتاط سے یہ کام کرنا ہے، اس طرح غصے میں ہمیں صرف نقصان ہوگا، جنرل نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا جو اپنی غصے میں سب کچھ تباہ کرنے کو تیار تھا۔ اوکے سر، جنرل کی بات سن کر اس نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ کھڑکی میں کھڑی آسمان پر نظریں جمائے، نہ جانے وہ کہاں گھومتی۔ ہواؤں میں خنکی ہونے کی وجہ سے لاہور کی راتیں دن بدن زیادہ ٹھنڈی تھیں، دن کی بدولت زیادہ ٹھنڈی تھیں۔ ہوا سے اسے بالوں کی لٹیں بار بار چہرے پر چھو رہی تھیں، مگر وہ جیسے تاروں بھرے آسمان کیا تلاش کر رہی تھی۔ بیٹا وہاں کھڑی ہو، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ اسے کیوں کھڑی ہو، ٹھنڈی لگ جائے گی۔ بی جان نے اس کے کمرے میں روشنی دیکھی تو کمرے میں آ گئی اور اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھی۔ بی جان کی آواز پر وہ چونک کر مڑ کر انہیں دیکھا جو بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ اس سال بھی وہ نہیں آیا بی جان؟ اس نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ تم جانتی تو ہو بچپن سے وہ کتنا ضدی ہے، جب تک اس کا اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا نہیں ہوگا وہ سکون کا سانس نہیں لے گا۔ بی جان نے پری کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے افسردگی سے کہا۔ اب تم سو جاؤ اور اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو۔ بی جان نے پری کے اوپر کمبل ڈالتا اور لائٹ آف کرتے کمرے سے چلی گئی۔ انفال ڈرائیور کے انتظار میں کھڑی تھی۔ حنا آج چھٹی پر تھی اور ہانیہ اور یاسمین کو لینے آئے تو وہ چلی گئیں۔ ابھی وہ واپس یونی کے اندر جانے لگی کہ ایک گاڑی یونی کے گیٹ پر رکی۔ اس نے حیرانگی سے کار میں موجود افراد کو دیکھا۔ اب کیا اس سے ہی منہ کھولے کھڑی رہو گی یا گاڑی میں بیٹھو گی بھی؟ ہائف نے انو کو اس طرح شاکڈ ہو کر منہ کھلے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا کے بولا، بھائی آپ کب آئے؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ انو نے اس کی گاڑی سے نکلنے پر اس کے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا زیادہ مسکے نہ لگاؤ اور چلو بیٹھو پیچھے، مباسل کو بھی ڈراپ کرنا ہے۔ ہائم نے انفال کے سر پر آہستہ سے چٹ لگاتے ہوئے بتایا۔ انفال مباسل کا نام سن کر اپنی اختیاری پر کچھ شرمندہ ہو کر گاڑی میں بیٹھی۔ السلام علیکم۔ مباسل نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ ہائم نے انفال کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ انفال جو ہائم سے باتیں کرتے ہوئے کب سے مباسل کو دیکھ رہی تھی جو ونڈو اسکرین سے باہر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بھائی کیا فوج کے لوگ مسکراتے نہیں ہیں؟ انفال نے مباسل پر چوٹ کی تھی اور یہ بات وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ انفال کی باتوں کا جواب ہائم ہنستے ہوئے دے رہا تھا۔ تمہیں کس نے بولا یہ؟ اور میں تو کب سے تمہارے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہوں۔ ہائم نے اس کی طرف اچانک سوال پر چونک کر کہا۔ نہیں کسی نے نہیں، وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ انفال نے اس کی بات پر گھبرا کے کہا۔ ہائم نے ایک بیکری کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر بیکری میں چلا گیا۔ ہائم نے جانے کے بعد اس نے ایک نظر بیٹھے سامنے شخص کو دیکھا جو ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنا روڈ کیوں رہتے ہیں؟ مطلب ہر وقت آپ کے چہرے پر اتنی سنجیدگی رہتی ہے؟ بہت ہمت کر کے اس نے اپنے دل میں آئے سوال کو پوچھ ڈالا۔ اس نے بیک مرر میں پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ مباسل نے سرد مہری سے کہا۔ کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا۔ ہاں، جواب کچھ سیکنڈ بعد آیا تھا۔ اس کے کہنے کے بعد انفال کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ رخ موڑ کر وہ باہر بیکری کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اب ہائم شاید شاپر پکڑے باہر آ رہا تھا۔ یہ لو تمہاری چیزیں۔ ہائم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سامان کو دیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب اس کے ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بجا۔ بیک مرر سے مباسل نے ایک نظر اسے دیکھا اور جو لیلن کے پرنٹڈ میں سوٹ میں دوپٹہ، گلے میں اسٹالر کی طرح لیے سفید رنگت، کھڑی ناک، انابی لب، گھنے کالے بال اور بھوری آنکھیں جو اس کو سن کر اداس نظر آ رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی نظریں محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر مرر میں دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی بھوری آنکھیں ملی۔ مباسل نے فوراً اپنی نظروں کا رخ موڑا، نہ جانے وہ ان آنکھوں میں دکھ نہ دیکھ سکا۔ ہمیں ابھی واپس جانا ہے، ہائم نے فون بند کرتے مباسل سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بولا۔ انفال کو گھر ڈراپ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ سارا سامان آج رات کراچی پورٹ سے دبئی بھیجنا ہے اور دھیان رہے کسی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آدمیوں سے بولا۔ سرکار اگر پھر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو؟ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں پہنچیں گے، آج رات یہ سب دبئی بھیجنا لازمی ہے ورنہ شیخ نہیں چھوڑے گا۔ اب تم لوگ دفع ہو جاؤ اور کام مکمل کرو، جاؤ۔ عمران نے اپنی بات مکمل کرتے ہی آخر میں غصے سے ان دو آدمیوں کو کہا۔
نوجوانوں، آج رات ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ آج ہم عمران کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، جنرل نے اپنے سامنے موجود فوجیوں اور نوجوانوں کو کہا۔ کراچی پورٹ سے آج منشیات اور سمگلنگ کا سامان دبئی جائے گا، اور اس سے پہلے کہ ہمیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے، انہوں نے تمام نوجوانوں کو بریف کرتے ہوئے کہا۔ کمانڈر عثمان، ہادی، کامران، آپ لوگ پیچھے سے فوجی نوجوانوں کے ساتھ حملہ کریں گے۔ مباسل، حائم، اویس، آپ لوگ آگے جائیں گے اور حفیفہ، عدیل نوجوانوں کے ساتھ باہر نظر رکھیں گے۔ جنرل حمدان صاحب نے ان کی پوزیشن کے بارے میں بتایا۔ پاکستان زندہ باد، سب نے ایک یک زبان ہو کر کہا، نعرہ لگایا اور باہر کی طرف بڑھنے لگے جہاں ان کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ دادا جان، آپ بس اسے واپس بلائیں، اتنے سال کوئی کیسے اپنوں سے دور رہتا ہے؟ وہ عمیر صاحب کو چائے دینے آئی تھی، انہیں فارغ دیکھ کر اس نے خفگی سے کہا، وہ نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین سے کیا عہد پورا نہ ہو جائے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، وہ خود چاہتے کہ اب وہ واپس آ جائے، کہ ہم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا۔ میں جانتی ہوں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کم از کم وہ ہر مہینے نہ صحیح سال میں ایک بار آ جائے۔ پریسا چہرے پر خفگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا اس سے، انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ان کی ایک نہیں سنے گا۔ جلدی سب کنٹینر لوڈ کرو، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے، وہ آدمی غصے اور پریشانی سے بولا۔ ابھی وہ سامان لوڈ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی اس آدمی کے پاؤں میں لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی، ہینڈز اپ، خود کو اور سامان کو ہمارے حوالے کر دو، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہو۔ ایک کمانڈر نے آگے آتے ہوئے ان آدمیوں کو وارننگ دی۔ ہاں، ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور ہمیں اندازہ تھا تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، ان میں سے ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ گولی کی آواز گونجی اور اس آدمی کی بازو کو چیرتی ہوئی نکلی۔ گولی چلنے پر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگا۔ جب چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں، سب برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ اب میں شیخ کو کیا جواب دوں گا کہ کن آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا تھا؟ فوجیوں کی نظروں نے نہ بچ سکا۔ عمران نے اس زخمی آدمی کو دیکھ کر پھنکارا۔ ان لوگوں نے سب سمگلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا اور سب بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا، ایک آدمی نے ڈرتے ہوئے اپنے سرکار کو بتایا جو غصے اور طیش میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، اب میں خود کچھ کروں گا، وہ ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں یونیک گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ سمین ہانی ناول پڑھنے میں مصروف تھی اور ہنا انگلش کی نوٹس بنا رہی تھی، جبکہ وہ نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ انو یار، اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ہنا نے اس سے پوچھا، اور وہ کب سے انفال کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ ہنا کے سوال پر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ مباسل، کل بھائی مجھے لینے آئے تھے اور وہ بھی ساتھ تھا، اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اوہ، ان تینوں نے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز میں کہا۔ تو پھر تم نے اس سے بات کی؟ یاسمین نے اسے چھیڑا۔ ہاں، کچھ سوچ کر وہ بولی۔ واو بھائی، اچھا، کیا بات کی؟ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا۔ یہی کہ وہ ایسا کیوں ہے، کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھجک کر بتایا۔ پھر وہ تینوں نے ایک ساتھ بولی۔ اس نے کہا، ہاں، یہ تینوں یہ بتاتے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتا اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے بولا ہو، ہنا نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ اپنی دوست کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہنا کی بات سن کر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ اب وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے سمگلنگ شدہ مال اور بازیاب کرائے ہوئے بچوں اور لڑکیوں کو حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ شاباش نوجوانوں، اب بس ہمیں عمران کو پکڑنا ہے، کیونکہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میجر نے سب کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا، بہت جلد وہ دوبارہ سامان بھیجے گا اور اب کی بار ہم اس کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ جنرل نے کہا، انشاءاللہ ہم اس باہم کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس نے کہا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ حائم کافی بنا کر لایا تو اسے دیکھا تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تم تو پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہو۔ حائم نے اسے کہا
جو سوچوں میں گم تھا۔ نہیں نہیں، کہیں نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ جب سے تم نے آرمی جوائن کی ہے تم صرف کوئی 5 یا 6 بار اپنے گھر گئے ہو، اور جب سے عمران کا کیس شروع ہوا ہے تم تو گھر جانا تو دور فون بھی نہیں کرتے۔ حائم نے تشویش سے پوچھا۔ میں جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا کر لوں گھر نہیں جاؤں گا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ کیا ہوا تھا؟ حائم خفگی سے بولا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ 6 سال پہلے اس آدمی نے آرمی جوائن کی تھی اور صرف حائم سے دوستی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ حائم کا تھا۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، دادا دادی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں 10 سال کا تھا، ہم گاؤں جا رہے تھے، میری بہن مہینے پہلے ہی دادا کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ گاؤں لاہور سے 2-3 گھنٹے دور تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ ہوا تھا جب فائرنگ کی آواز آئی اور ہماری گاڑی لڑکھڑائی تھی۔ بابا نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکی۔ وہ اپنی سانس لینے کے لیے رکا، نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کچھ آدمی ہماری گاڑیوں کو گھیرے کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بابا کو باہر نکالا۔ ہمیں وہ ڈاکو لگے تھے۔ پھر ان لوگوں نے مما اور مجھے باہر نکالا۔ تم نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر کے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، ہا ہا ہا۔ ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے میرے بابا کو بولا تھا۔ عمران جانے دو ہمیں، بابا نے اس آدمی سے کہا۔ ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا ماما کو قتل کر دیا تھا۔ میرے رونے چیخنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ضبط سے لال ہو گئی تھی۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچ کر قریب موجود گھنے درخت پر چھپ گیا۔ تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا نا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے، ہاں ہاں۔ وہ آدمی عمران تھا جو میرے بابا کی لاش کے قریب بیٹھے بے ڈھنگ طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گیا تھا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ وہ اس کے آدمی مجھے ڈھونڈتے رہے تھے۔ سامنے سے ایک پولیس موبائل جو وہاں گردش کر رہی تھی پہنچ گئی اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ مجھے حوصلہ ہوا اور اپنے ماما بابا کی لاش کے پاس آیا۔ بیٹا ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک پولیس والا میرے پاس آ کے بولا تو میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس والوں نے مجھ سے گھر کا نمبر مانگا اور ڈیڈ باڈیز ہمارے گھر پہنچا دی گئی۔ ہمارے گھر کو حرام مچ گیا۔ میری بہن جو ماں باپ کا انتظار کر رہی تھی ان کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد مجھے اور میری بہن کو دادا دادی دوسرے شہر لے گئے۔ میرے دادا دادی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایک بار میں نے دادا سے پوچھا، ماما بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ سب لوگ کیوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو دادا نے کہا تھا، بیٹا ہم زندگی جیتے ہیں لیکن صرف مرنے کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی یہاں ساری عمر نہیں رہتا۔ ایک دن سب نے جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے علاوہ کسی نہ کسی نیک کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دن میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے ماما بابا کے موت کا بدلہ اس ظالم انسان سے ضرور لوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ نہ چھین سکے۔ کیونکہ عمران اپنے سورسز ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر آ گیا تھا، میں نے اس دن اپنے بابا سے عہد کیا تھا کہ میں ان کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ حائم نے اسے دیکھا جس کی آواز رند گئی تھی مگر وہ کمال ضبط سے آنسو روکے ہوئے تھا۔ مباسل نے اپنی بات ختم کر کے حائم کی طرف دیکھا۔ حائم کی آنکھوں میں اس کی بات سن کر نمی آ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور مباسل کو گلے لگاتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تمہیں تمہارے عہد پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ 2 ماہ بعد وہ یونی سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی۔ سڑک سنسان تھی۔ بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے اس نے اپنے بابا کو فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کا بول دیا تھا۔ تبھی ایک کیری ڈبہ وہاں آ کر رکا اور چند نقاش پوش آدمی
نقاب پوش آدمی اس میں نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولیں ہم؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی، تو اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے سے اسے بولا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک آدمی نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہ کھلا تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتار دوں گا، وہ آدمی طیش میں ڈرائیور سے بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی، اب دروازہ کھول دے ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ ان آدمیوں نے ڈرائیور کو گلے میں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز بند کر کے جو چیخنے لگی تھی وہ اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ سب لوگ ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کے لیے حلیہ عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ ہائم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ جب دوسری جانب سے بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ سب نے اس کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ سب خیریت ہے نوجوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے، اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہائم نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفاف سی بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ ہم آج رات اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے بند کیا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھے ہوئے تھا۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا اس نے اپنے سر میں ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اس کا کمرہ وقت اندھیرا تھا۔ وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کریں گے، وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا۔ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف سے بات سن کر وہ بولا۔ اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں بتاؤں گا عمران کیا چیز ہے، ہا 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 ہا۔ عمران نے فون بند کرتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بہت زیادہ طاقتور والی ہے۔ اب وقت تھا کہ جب اللہ کی رسی کھینچنی تھی۔ اللہ اس کی رسی کھینچنی تھی۔ اللہ کیا ہے لکھا سمجھ نہیں آ رہا۔ اب وقت تھا جب اللہ اس کی رسی کھینچنی تھی۔ خیر صحیح ہے۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے۔ ہادی اور اویس پیچھے جانب نوجوانوں کو لے کر اندر آ جائیں گے۔ جب ہم نے چاروں طرف سے اس کے گھر کو خود گھیر لیا ہے۔ میجر نے ان کی پوزیشن کو اس سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ نوجوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر دیکھا اس کا خون کھول گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے سے بندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ اسی کی جیسی تھی شاید۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے کا کہا اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر بندھا رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا جب انفال اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے پر نظریں ہٹا کر کہا۔
چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال نے تھوڑا جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے تھے جب گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے سے اس کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازوؤں سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ تم عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہش مند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد جو پورا کرنا ہوگا۔ مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ تو نے بے دردی سے قتل کیا تھا۔ صرف اسی لیے میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا، وہ تیش سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، وہ سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ واہ، تو ہمیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، تمہارا کھیل اب ختم عمران، مباسل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہوگے۔